بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صاحب، یہاں تک تو بات ہو گئی 109 نمبر آیت تک یہودیوں نے جو اعتراضات کیے اور بعض سادہ لوگ مسلمان جو ان کا شکار ہو گئے یا جو بات ہوئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بڑے لوگوں میں سے کوئی اس میں شریک نہیں تھا۔ اب اس کے بعد ان امور کا بیان فرمایا جو مسلمانوں کو صحیح طور پر قائم رکھ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بالکل ابتدا میں ٹرمز کچھ پڑھی تھیں تو اس میں عرض کیا تھا کہ قرآن 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے، سارا آگے پیچھے آیات کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، درمیان میں ایک دم سے وہ لے آتا ہے کہ نماز پڑھو، اور پھر کبھی کبھی قرآن یہ لے آتا ہے کہ تم حج کرو، اور اسی طرح یہ تینوں چیزیں بیان کر دی تھیں۔ روزہ رکھو، عرض کیا تھا نا ان تینوں چیزوں کا، ان میں سے ایک مقام یہ دیکھ لیجئے۔ اب بات پیچھے سے چل رہی ہے ساری منافقین کی یا یہودیوں کی، جو بھی آپ اس کی تشریح فرمائیں، اور اس کے بعد یہ آیت آ گئی 110 نمبر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو پھر یہودیوں کی بات شروع ہو جائے گی وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے بھی یہودیوں کا یا منافقین کا ذکر، اس کے بعد ایک آیت اللہ نے مسلمانوں کو کہہ دی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو کیا کرو؟ قائم کرو، نماز پڑھتے رہنا، کیونکہ جب نماز چھٹ جائے گی اور نماز کو ترک کر دو گے تو بندگی کی علامت اتر گئی، بندگی گئی ہے کہ انسان نماز پڑھتا رہے۔ اس لیے یہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے جو ہیں نا، اور جماعتیں اور ان کے امیر اور بڑے بڑے لوگ جو اس عزم سے اٹھتے ہیں کہ جی بس اسلام تو پورا غالب کر کے رہیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور کئی کئی تنظیمیں بناتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، بڑے خطرے میں، بڑے خطرے میں ہیں۔ ان کے کاموں میں برکت تو کیا ہونی ہے، ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی پٹڑی پہ نہ چل پڑیں، کہ شیطان نے انہیں اس کام میں لگا رکھا ہے کہ تم بس خلافت اور ملک میں حکمرانی اور اسلامی قانون اور یہ چیزوں کا پرچار کرتے رہو، اور جو کام تم پر فرض ہے وہ نہ کرو۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کبھی بھی اس چیز میں نہیں آنا چاہیے، اس دھوکے میں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، فنڈز جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، اسپتال چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، یہ چیزیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں نماز اگر غائب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور دیکھو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ تمہارے لیے وہاں پر جہاد ممکن نہیں، جہاں پر تم اسلام کو قوت اور طاقت کے بل پر غالب نہیں کر سکتے، بہت سے حالات ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں خاص طور پہ کہ ہر جگہ لڑائی دنگا اور ان چیزوں سے کام تھوڑا ہی چلتا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں پر جہاد اور قتال اور یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں وہاں تم کیا کام کرو؟ اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، یعنی اپنی نجی زندگی میں اسلام کا غلبہ رکھنا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کوئی چیز بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے، اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے یعنی اپنے آپ کو آخرت میں سکھی رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو آخرت میں ثواب کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، تقدمو تم تقدیم کرتے ہو، پیش کرتے ہو، بھیجتے ہو، من خیرن کوئی بھی کام، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں تم اس چیز کو پاؤ گے۔ آسان تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہیں اس چیز کا ثواب ملے گا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بے عین ہی وہی چیز پاؤ گے، کہ جو نیکی تم نے کی اس نیکی کی ایک شکل ہے اور وہ شکل تمہیں وہاں ملے گی۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس کو ہم کریں گے بھی نہیں،
خلاصہ بس ساری بحث کا یہ ہے کہ جو اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں قیامت میں وہ کیسے سامنے آئیں گے. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ آئیں گے اپنی اصل صورتوں میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ چونٹی کی طرح آئے گا یا رائی کے دانے کے برابر آئے گا. قیامت میں آتا ہے نا کہ تلیں گی چیزیں، تو سکیل کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے کم پیمانہ رائی کا اللہ نے بیان کیا ہے. ایک جگہ آیا ہے نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی آسمان میں یا زمین میں. اس پہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، انہوں نے کہا میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی آسمان میں زمین میں کسی چٹان پہ، یاتی بہ اللہ قیامت میں اس نیکی کو بھی لے آئے گا. تو وہ کہتے ہیں رائی کے دانوں کی طرح ہر ایک انسان کا عمل جتنا اسے ثواب ملے گا رائی کے دانوں کی صورت میں اس کو پیش کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا. یہ منیمم جو لیول یا اسے کیا کہتے ہیں پیمانہ معیار جو مقرر کیا گیا وہ یہ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعین ہی وہ نیکی یا گناہ جس صورت میں کرتا تھا وہی سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ یہ کام تھا. جیسے موت کے متعلق آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چیز جنت اور جہنم کے درمیان جسے رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا وہ موت ہوگی، اور اسے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور وہ دن اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ مایوسی کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ اس کے بعد موت کسی پہ نہیں آئے گی اور اللہ اسے ذبح کر دے گا. تو موت کی گویا ایک شکل ہے جو سامنے آ رہی. اسی طرح ہر چیز جو انسان نیکی کرتا ہے اس کی بھی کوئی خاص شکل ہے. رحمت جس سے لوگ ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی بھی ایک خاص شکل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ٹکڑوں کی صورت میں تقسیم کر کے ایک ٹکڑا دنیا میں بھیجا. تو وہ کہتے ہیں تجدہ عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس عمل کو بعین ہی اللہ کے پاس پاؤ. بہت سی چیزیں حدیث میں ایسے ہی آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے اور وہ عمل وہاں پر جا کر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گیا. لیکن اپنا اپنا حال ہے انسان کا، جو چیزیں پسند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی دے دیتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے ایک دوست تھے، طبقات الحنابلہ کی طبقات پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور کتابوں کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی ہی نہیں تھی. تو میں اسے دیکھتا تھا جب بھی وہ کتابوں کا ذکر کرتا رہتا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں وہ جنت میں ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چھت بھی کتابوں کا ہے اور دیواریں بھی کتابوں کی بنی ہوئی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور مجھ سے کہا کہ کیا چاہیے. میں نے کہا کتابوں کا گھر دے دیں. تو ہر طرف فرشتوں نے کتابیں ہی کتابیں رکھ لی. کیسا خوش نصیب ہوگا، پڑھتا ہوگا ہے نا. اچھا تو وہاں یہی چیزیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے بڑے صاحب کشف، واقعی بزرگ تھے. تو حاجی محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میری بڑی تمنا رہی کہ کسی طرح 2 رکعتیں ایسی پڑھوں جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہ آئے. تو کئی برس مکہ مکرمہ میں لگا رہا اس محنت پہ. آخر ایک دن مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. جب سلام پھیرا تو بڑا میں خوش تھا. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے اتنا کرم فرمایا، آج تو 2 رکعتیں ایسی پڑھی کہ کسی کا خیال ہی نہیں آیا. تو میں نے دعا مانگی اور میں نے کہا جنت میں اس کا کیا اجر دیں گے یہ بھی دکھا دیں. تو کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے کہنے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا مجھے حور ملی اور مجھے بتایا گیا کہ 2 رکعتوں کی عوض میں تمہیں یہ دے رہے ہیں، مگر وہ اندھی تھی. تو اب پریشان ہوں کہ اندھی کیوں تھی. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا غالباً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہے اسی لیے. اور پھر انہیں بڑے کام کی بات حضرت نے فرمائی.
حضرت نے فرمایا کہ سنت کے مطابق آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے کہ دل لگا لے، کیونکہ سنت کو ترجیح حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ غالب ہے۔ تو تجدوہ عند اللہ، تم اس عمل کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اللہ کے ہاں پائے گا یا تو اس کا ثواب، یہ آسان تفسیر ہے، اور مشکل وہ بات ہے جو آپ سے عرض کی، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ رہا۔